بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تین کاموں پر جنت کی خوشخبری۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور فرمایا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا اور اپنی غلطی پر رویا۔ یہ تین کام اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں، اور جو ان تین کاموں پر عمل کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ سب سے پہلے زبان کے بارے میں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو جنت کے قریب کر دے، جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ فرمایا اللہ کے نبی جی کیا زبان پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کل قیامت کے دن آتش جہنم میں جو چہروں کے بل جہنم کے اندر گریں گے وہ سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ یعنی کہ جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نگہبان فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا ابھی بعض زبان سے منہ سے باہر نہیں نکلتی انسان کی تو اللہ تعالیٰ کے نگہبان پہلے ہی تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سے وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں جو چوک چوراہوں پہ گلی بازاروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر غلیظ کام کرتے ہیں، بےہودہ الفاظ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو تو ہم نے کہا اللہ کے نبی جی ہم میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم عذر پیش کرتے ہو تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ تو صحابہ کرام فرماتے اللہ کے نبی جی راستے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا غض البصر، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ فرمایا وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا، ورد السلام، اور اگر کوئی سلام کہتا ہے تو اس کا جواب بھی دینا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو انسان دنیا میں اللہ کے خوف سے ڈر سے رو پڑا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی دوزخ کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی دو امن اور دو خوف کو جمع نہیں کرتے۔ یعنی جو انسان دنیا میں رہ کر خوف اپنے خشیت الہی اپنے دل میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے دل کے اندر خوف کو ہٹا دیں گے، اس کو امن دیں گے۔ اور جو دنیا میں رہ کر امن میں رہا یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ رہا، جو اس کے دل میں آیا جو چاہا اس نے کیا اور ایسے کرتا رہا، اپنی زندگی کو بسر کر لیا، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے امن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔